بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیئر فرینڈز، ہاؤ ٹو چینج یور سیلف۔ پیارے دوستو، اپنے آپ کو کیسے بدلیں۔ 5 پوائنٹس ہیں، آئیے ان کے دیکھتے ہیں کہ ان پوائنٹس کو دیکھ کر کے، پڑھ کر کے، اس پر عمل کر کے ہم اپنی لائف کو کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور مستقبل کی طرف دیکھیں۔ ایکنالج یور مسٹیکس اینڈ لک ٹو دا فیوچر۔ نمبر 2 ہے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ نمبر 3 ہے کامیابی پر توجہ مرکوز کرنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، ایسوسیٹ ود ادر پرسنز فوکسڈ آن سکسیس۔ نمبر 4 ہے مختصر اور طویل مدتی اہداف طے کریں، سیٹ شارٹ اور لانگ ٹرم گولز۔ نمبر 5 ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا بند کریں، اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ود ادر پیپل۔ یہ پوائنٹس سیلف ایکسپلینیٹری ہیں اور آپ سب لوگ بہت اچھی طریقے سے ان کو سمجھ سکتے ہیں ان ڈیٹیل۔ اسی کے اوپر جو ہے ایک ہم نے ٹاپک جو ہے میں نے پڑھا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ وہ کیا ہے۔ یہ پوائنٹس اسی کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کا اوور ویو آلموسٹ یہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹاپک کیا ہے، اس کے اندر کیا باتیں کہی گئی۔ اچھا سوچنے والوں کی ہمیشہ سے دنیا کو ضرورت رہی ہے۔ کامیاب سوچ کا مالک کبھی کسی کا غلام نہیں رہ سکتا۔ اچھا سوچنے والے اپنے مسائل بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز کی کمی نہیں ہوتی جس سے وہ تصورات قائم کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ زندگی کو امید کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مستقبل کے لیے پر امید رہتے ہیں۔ وہ اچھا سوچنے والے کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے کہ ایسے لوگوں سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھائیں یا ان کو دھوکہ دیں۔ تاریخ کے بدترین عامر حکمران نازی ہٹلر نے کہا تھا کہ ہم جیسے حکمران لوگوں پر اپنی حکومت اسی لیے قائم کرتے ہیں کہ لوگ اپنی سوچ ہی نہیں رکھتے۔ جو اپنی سوچ قائم کر لیتے ہیں ان پر کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتا۔ وہ کسی کے غلام نہیں ہو سکتے بلکہ وہ اپنے اوپر خود حکومت کرتے ہیں۔ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، المختصر اچھا سوچنے والے ہمیشہ ہی آخرکار کامیاب رہتے ہیں۔ ایک محقق نے 40 سال تک کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا۔ سب کی زندگیوں کی جدا جدا کہانی تھی، لیکن ایک وصف اور خوبی سب میں مشترک تھی اور وہ یہ تھی کہ سبھی ایک ہی انداز میں سوچتے تھے۔ سب کی سوچ ناکام لوگوں سے یکسر مختلف پائی گئی۔ اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کامیاب لوگ کیسے سوچتے ہیں اس کو سیکھا جا سکتا ہے، ان کو سوچ کو اپنی زندگی میں اپنایا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم اپنی سوچ کو تبدیل کر لیں تو ہماری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اچھی سوچ اپنانے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی سوچ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، یہ ہمیں دولت مند بنا سکتی ہے، ہمارے مسائل حل کر سکتی ہے، ہمارے لیے مواقع پیدا کر سکتی ہے، یہ ہماری زندگی کو بالکل نئے انداز سے گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ سوچ بدلنے کے لیے کچھ حقائق کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سوچ خود بخود غیر ارادی طور پر تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے انسان کو خود سے بھی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اچھے خیالات کسی کو خود نہیں ڈھونڈتے۔ اگر آپ کوئی اچھا آئیڈیا تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑے گی۔ جب آپ اچھے مفکر یا وچاری بن جائیں گے تو اچھے خیالات آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے ذہن کو اچھی سوچ کے لیے ڈھالیں۔ نئی اور اچھی سوچیں اسی ذہن میں آتی ہیں جس میں پہلے سے اچھی سوچ موجود ہو۔ مطلب جس طرح پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اسی طرح اچھی سوچ ہی اچھے خیالات کو دعوت دیتی ہے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سوچ بدلنا آسان عمل ہے، وہ کبھی عمل سے گزرے ہی نہیں ہوتے۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا، سوچنا ایک مشکل کام ہے، اسی لیے بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ چونکہ سوچنا ایک مشکل کام ہے، اس لیے آپ کو کسی مینٹور یا استاد کی مدد لینی چاہیے تاکہ وہ آپ کی سوچ بدلنے اور اچھی سوچ بنانے میں آپ کی رہنمائی کرے۔ معروف مصنف لیولین ہل لین نے دعویٰ کیا تھا کہ جتنا خزانہ انسانی ذہن کے تخیلات اور تصورات کے ذریعے نکالا گیا ہے، اتنا زمین میں موجود سونے کی کانوں سے بھی نہیں حاصل کیا گیا۔
जब आप अपनी सोच पर काम करते हो और उसे तब्दील करने की कोशिश करते हो तो दरअसल आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन सरमायाकारी कर रहे होते हैं। ऐसी सरमायाकारी जिसे डूबने का कोई इम्कान नहीं होता। सोने की कानें तबाह हो सकती हैं, स्टॉक मार्केट में लगा सरमाया डूब सकता है, ज़मीनें और जायदादें ख़त्म हो सकती हैं, मगर इंसानी जहन एक अनमोल ख़जाना है जिसको कभी जवाल नहीं आता। उस सोच पर किया गया काम हमें मुद्दतों तक फ़ायदा देता है। बल्कि ये कहना है बल्कि ये कहना बेजा न होगा कि अच्छी सोच के लगाए हुए बीज का फल इंसान की नस्लें भी खाती हैं। इसीलिए हमें अपनी सोच पर काम करना चाहिए, क्योंकि सोच इंसान की ज़िंदगी की गाड़ी का इंजन है। अगर यह दुरुस्त सिमत में चलता रहता है तो पूरी गाड़ी दुरुस्त सिमत में रहेगी। अगर ये ही ट्रैक से उतर गया तो ज़िंदगी की गाड़ी गलत रास्तों पर चल निकलेगी। ये तो बात हुई कि हम सोच कैसे बदलें और सोच को कैसे बदलें, और इस सोच पर बात फिर और आगे मज़ीद और टॉपिक्स पर इंशाल्लाह होगी। और इस टॉपिक को जो है, इसके लिए जो है मैं आप लोगों से और भी जो है लोगों के मजमून को और टॉपिक्स को शेयर करता रहूँगा। आइए देखते हैं आज के कोट्स कि उसमें क्या जो है बात कही गई है। इंसान के अंदर दो कमजोरियां बहुत आम हैं: भुलाने के काबिल बातों को याद रखना और याद रखने के काबिल बातों को भुला देना। The most beautiful and profound way to change yourself is to accept yourself completely, as imperfect as you are. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz. At some point, everyone reaches a stage where they want change, either in themselves or in other people or in the world. In any case, they want something to change. They're not satisfied with the way things are, and so they want things to be different. And it would be helpful if we understood how change happens. So I'm going to take you through a 4-step model that I learned from this paper by Sean Hanna on moral maturation and moral conation. And I'm going to take the moral component out of it for now and use the model to describe how we make things happen in this world that weren't going to just happen by themselves. The first step, whether it's you or someone else, is awareness. You have to be aware of the thing, the situation, the condition that you're not satisfied with. And most people can get that far. But you also have to be aware of alternatives. If you don't know any other way, then if you're not aware of alternatives, of different ways that the world or you or other people could be, then how could you possibly change to create those alternatives? Without awareness, there is no change in the world. But then after awareness, there has to come judgment. In judgment, we're able to rank in preferential order. Maybe it doesn't have to be in order, but we're able to judge which of these alternatives are most preferred. So there's 2 steps here. One is awareness of alternatives, and 2 is the judgment to select among the alternatives, to evaluate the trade-offs, and to choose a preference for some alternatives over others. And this is where universities specialize, teaching about different ways the world could be, and teaching about how to rank or understand one's preferences for these alternatives. That is, the university exists exclusively
in the cognitive space. The end point of the university is thought. And you could argue that thoughts change the world, but I disagree. Thoughts change your mind, but they don't change the world. To change the world, you have to move from the cognitive to the conative. You have to move into action. You have to go past what's written in the book, past what's on the test, and you have to move into this world in which real things happen. Not just your mind, but other things. And to do that, you've got to be motivated. After you've found which alternatives are most preferred, you have to have some motivation to change. What's the payoff? If you're apathetic, it means you don't care. Apathy is the opposite of motivation. Motivation means you have to care, you have to be willing to give something up to get the alternatives that you prefer. And even motivation is insufficient because awareness, judgment, and motivation do not affect change. There's one more barrier. It's not in Sean Hand's paper. I call it the courage barrier. Because it is action that changes the world, not thoughts, not intentions. And to make things happen in the world that are different, that weren't going to happen by themselves, we have to get through the courage barrier. What kind of courage do we need? The courage to be disliked, the courage to be criticized, the courage to be abandoned by the people whom we really want to love us. To get from motivation to action, we must have the courage to, and discouragement is what's going to stop us. Predicting how we're going to feel and all the negative emotions that we're going to have, that's what's going to stop us. We have to have the courage to feel bad, to risk regret about our choices. Only then can we act. And when we're going to act, there's tremendous pressure after having gone through all of these to be right. And that pressure to be right is an impediment to action. Instead, think of everything, the alternatives, the preferential rank ordering, the incentive structure, the payoff that you're imagining. Think of all of this as an experiment. When you get to action, you're going to learn. You're going to learn about what changes in the world, about your agency and about yourself. And it's critical to adapt. Here, design thinking is very useful, where you experiment, learn, adapt, new experiment. And so here, it's a cycle with a feedback loop. Experiment, learn, adapt, new experiment. That is how we act in the world as we iterate towards a future that is in closer accordance with our dreams.